نمبر 5، علماء کرام کا استہزاء کرنا اور توہین کرنا۔ جو علماء ہیں، صلحاء ہیں، دیندار لوگ ہیں، ایسے علماء کا مذاق اڑانا، ان کی توہین اور تذلیل کرنا بسا اوقات یہ بھی ایسا گناہ ہے جو انسان کے سوء خاتمے کا اور کفر کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک واقعہ علامہ ابن خلکان رحمۃ اللہ علیہ نے وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان میں، اور علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الحیوان میں لکھا۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک بڑے محدث گزرے ہیں، بڑے اللہ والے انسان گزرے ہیں، ان کا نام تھا یوسف بن وہرہ ہمدانی۔ یوسف بن وہرہ ہمدانی یہ درس دیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ یوسف بن وہرہ ہمدانی درس دے رہے تھے اور سینکڑوں لوگ ان کے درس میں ہوتے تھے، بڑے پرہیزگار انسان تھے۔ دوران درس ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام تھا ابن سقا، اس نام سے یہ مشہور تھا، بہترین قاری بھی تھا، قرآن کریم کا حافظ بھی تھا، مختلف لہجوں میں قرآن پڑھتا تھا، مختلف قرأتوں سے یہ واقف تھا۔ لیکن دوران درس اس نے حضرت پر اعتراضات شروع کیے، اور ان اعتراضات کا مقصد اپنی اصلاح کرنا نہیں تھا، اعتراض کا مقصد کسی دین کی بات کو سمجھنا نہیں تھا، بلکہ اعتراض کا مقصد اس بڑے عالم کی توہین اور تذلیل تھی۔ تو دوران درس جو اس نے اعتراضات شروع کیے تو حضرت یوسف بن وہرہ ہمدانی نے کہا، مجھے تیرے کلام سے کفر کی بو آتی ہے، انی اجد کلامک من رائحۃ الکفر لعلک تموت علی غیر ملت الاسلام۔ مجھے لگتا ہے کہیں تیری موت اسلام کے علاوہ پر نہ ہو جائے۔ یعنی یہ سوال کا جو تیرا انداز ہے، اشکال کرنا الگ چیز ہے، بات پوچھنا الگ چیز ہے، استہزاء کرنا، دوران مجلس توہین تذلیل کرنا ایک الگ چیز ہے۔ تو کہا تیرے کلام سے مجھے کفر کی بو آتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ تیرا خاتمہ کفر پہ ہوگا۔ اب یہ شخص تو یہاں سے چلا گیا ابن سقا، اور یہاں سے گیا اور یہ مرتد ہو گیا، عیسائی ہو گیا۔ عیسائی ہونے کے بعد جب روم سے کچھ لوگ وہاں آئے تو اس نے کہا میں بھی روم جانا چاہتا ہوں، تو ان کے ساتھ یہ روم واپس چلا گیا۔ روم گیا، یہ وہیں رہتا تھا عیسائیت پر۔ اب تو ایک مسلمان کہتا ہے جب میری وہاں روم مجھے جانا پڑا تجارت کے سلسلے میں، تو ابن سقا کے بارے میں نے پوچھا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ اب بہت بیمار ہے اور معذور اور اپاہج ہو چکا ہے، لگتا ہے کہ موت کا وقت اس کا قریب ہوگا، مرض الموت میں ہے۔ کہتے جب مجھے پتہ چلا تو میں نے کہا میں اس سے ملتا ہوں۔ تو یہ اس سے ملنے کے لیے ابن سقا کے پاس گئے، اس سے کہا کہ تو بہترین حافظ تھا، قرآن کریم بھی تجھے یاد تھا، مختلف قرأتوں میں تو پڑھتا تھا، بتا اس وقت تجھے قرآن کی کوئی آیت یاد ہے؟ قرآن کا حافظ تھا، تجھے قرآن کی کوئی آیت یاد ہے تو وہ آیت مجھے سنا لے۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ واقعی میں حافظ تھا، لیکن جب سے میں نے اس عالم کی توہین اور تذلیل کی تھی درس کے دوران تو میں عیسائیت پہ آیا، اور اب میری حالت یہ کہ قرآن کی ایک آیت کے علاوہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے، اور وہ آیت یہ ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ قیامت کے دن کافر انسان تمنا کرے گا کاش اسلام کی حالت میں مجھے موت آ جاتی۔ روز محشر کافر تمنا کرے گا کاش میری موت اسلام کی حالت میں آ جائے۔ اس نے کہا اس آیت کے علاوہ مجھے کچھ یاد نہیں، پورا قرآن بھول چکا ہوں، جتنی قرأتیں یاد تھی سب بھول گیا ہوں، جو حدیث کا ذخیرہ یاد تھا ابھی کچھ بھی یاد نہیں ہے، صرف یہی آیت یاد ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا وہ مرض الموت میں تھا، جب میں 2 دن کے بعد آیا اس کے جسم پہ مکھیاں ہی مکھیاں تھیں، جسم سے پیپ بہ رہی تھی، اور اسی بری حالت کے اندر اس کی موت آ گئی اور عیسائیت پہ وہ مر گیا۔ تو گویا اچھا قاری تھا، بہترین قرآن پڑھنے والا تھا، لیکن علماء کی، دینداروں کی، صلحاء کی توہین تذلیل کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان سے بھی محروم کر دیا، خاتمہ بھی برا ہوا، حافظ تھا حفظ بھی بھول گیا۔ تو سوء خاتمے کا ایک سبب ہے اہل علم کا استہزاء اور توہین۔ نمبر 6، چھٹا سبب سوء خاتمے کا کہ جس کی وجہ سے انسان کا خاتمہ برا ہوتا ہے، وہ ہے دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا۔
دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، یعنی دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو سب سے اچھا، بہتر اور افضل سمجھنا، دوسروں کی تذلیل کرنا، اپنے آپ کو سب سے ماورا سمجھنا، یہ بھی گناہ ایسا ہے بسا اوقات اس کی وجہ سے بھی انسان کا خاتمہ برا ہوتا ہے، الا یہ کہ اللہ چاہے تو اللہ ہدایت دے دے۔ ایک مشہور واقعہ ہے جو عربی کی کتاب المستطرف فی کل فن مستظرف میں اور شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ نے آپ بیتی میں اور ام الامراض میں نقل کیا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ بزرگ تھے کہ جن کے 12,000 سے زائد رفقا اور مرید تھے۔ ان کے مرید اور ان کے حلقے میں ہونے والے لوگ، ان سے مستفید ہونے والے لوگ، اس وقت ان کی تعداد 12,000 سے زائد تھی۔ شیخ ابو عبداللہ اندلسی کے تلامذہ میں اس دور کے ایک بڑے بزرگ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، اور ان کی وجہ سے بہت ساری خانقاہیں آباد تھیں، بہت سے مدارس آباد تھے، 20 لوگوں کی زندگی ان کی وجہ سے تبدیل ہوئی تھی۔ تو ایک دفعہ یہ سفر میں جا رہے تھے، ان کے ساتھ ان کے سارے رفقا مریدین بھی ساتھ تھے۔ سفر ہوتے ہوتے ایک عیسائی آبادی سے گزر ہوا، تو وہاں جیسے ہی اس جگہ ان لوگوں نے پڑاؤ ڈالا، ٹھہرنا تھا، کھانا کھانا تھا، تو ان کی نظر پڑی تو سامنے ایک کنواں تھا، اور اس کنویں پر عیسائی لڑکیاں آ کر پانی بھر رہی تھی ڈھولوں میں، جانوروں کو پلا رہی تھی، گھر کے لیے لے جا رہی تھی۔ تو شیخ ابو عبداللہ اندلسی کی نظر ایک نوجوان لڑکی پہ پڑ گئی۔ اس کو اللہ نے بڑا حسن و جمال دیا تھا، تو شیخ کی نظر پڑی تھی تو شیخ اس کے حسن پہ فریفتہ ہو گئے، اور ایسے ہو گئے کہ بس اسی کی طرف ان کی نظر چلی گئی۔ اب جب وہاں سے کوچ کرنے کا وقت آیا تو تلامذہ نے، مریدوں نے شیخ سے کہا کہ حضرت چلتے ہیں۔ شیخ نے کہا میں نہیں جاتا، تم جاؤ۔ سب نے کہا حضرت اتنی بڑی تعداد آپ کے ساتھ رفقا کی ہے۔ اس نے کہا میرے دل میں اب اس کی ایک محبت رچ بس گئی ہے، اب میں یہاں سے نہیں جا سکتا جب تک کہ میں اس کو پا نہ لوں۔ مریدوں نے بڑی منت سماجت کی، لیکن اب دل کے اندر وہ ایمان باقی نہیں تھا، اور دل کے اندر اس کی محبت آ گئی، اور وہ لڑکی عیسائی لڑکی تھی۔ حضرت شیخ شبلی اور ان کے مرید کہتے ہیں ہم نے حضرت کی منت کی، لیکن حضرت کو بات سمجھ نہ آئی، اور وہ عشق مجازی میں بہت آگے بڑھ گئے تھے۔ تو کہتے ہیں ہم باقی لوگ سارے وہاں سے چلے گئے۔ ہم سب پریشان تھے، حضرت کے دم سے خانقاہیں آباد تھیں، بیان سے 20 لوگوں کو ہدایت ملتی تھی، لیکن یہ اچانک کیا ہو گیا کہ ان کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ تو اس لیے ہر وقت اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ ہدایت پر استقامت عطا فرمائے، ہدایت پر اللہ استقامت دے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہدایت ملنے کے بعد دوبارہ انسان گمراہ نہ ہو جائے۔ ہر وقت دعا ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ یہ جو دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، مطلب یہی ہے کہ یا اللہ سیدھے راستے پر ہمیں استقامت عطا فرما۔ کہیں ایسا نہ ہو ایمان ملنے کے بعد دوبارہ انسان کفر کی طرف نہ چلا جائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا ہدایت دینے کے بعد، ہدایت کے بعد ہمارے دل دوبارہ کفر کی طرف مائل نہ ہو جائیں۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، اپنی طرف سے ہمیں رحمت مہربانی عطا کیجیے، انک انت الوہاب، یقیناً اے اللہ آپ عطا کرنے والے۔ تو حضرت شبلی فرماتے ہیں ہم لوگ آگے چلے گئے۔ ہم سب کو بڑا افسوس تھا کہ شیخ بڑے آدمی تھے، لیکن اچانک کیا ہو گیا۔ کہاں ہم لوگ گئے، 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ پھر دوبارہ ہم نے سوچا دیکھتے ہیں شیخ کی کیا حالت ہے، سال ہو گیا شیخ اب تک واپس نہیں لوٹے۔ تو حضرت شبلی اور چند رفقا انہوں نے پھر سفر باندھا اور اسی علاقے میں پہنچے۔ اب دیکھا تو شیخ کی عجیب حالت ہے، شیخ کے گلے میں زنار ڈلی ہوئی ہے۔ یہ عیسائیوں کا نشان ہے صلیب کا، وہ صلیب کا نشان اس کے گلے میں تھا۔ شیخ کی حالت یہ تھی کہ ہاتھ میں وہ عصا جس کو پکڑ کے شیخ خطبہ دیتے تھے، اس عصا سے خنزیروں کو چرا رہے تھے، اور وہ ٹوپی جس کو پہنا کرتے تھے وہ امامہ اتر گیا، اور اب وہ ٹوپی سر پہ تھی جو عیسائیوں کی ٹوپی ہوتی ہے، اور خنزیروں کو چرا رہے ہیں۔ ایک جنگل میں ایک درخت کے نیچے اب شیخ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ رفقا جو چند مخصوص تھے یہ شیخ کے پاس گئے، کہا یہ آپ کی حالت کیا ہو گئی؟ پتہ چلا تو لوگوں نے بتایا اس لڑکی کے والد نے یہ شرط لگائی تھی کہ میں بیٹی کی شادی تب کروں گا جب آپ عیسائی ہو جاؤ۔
اور تب شادی کراؤں گا جب آپ خنزیروں کو چراؤ گے، اور تب جب آپ اپنے گلے میں زنار ڈالو گے، اور آپ عیسائیوں کی ٹوپی اور لباس اختیار کرو گے۔ تو شیخ نے یہ سب کچھ اختیار کر دیا تھا۔ اب انہوں نے جب پوچھا آپ کی یہ حالت کیسے ہو گئی، اس نے کہا مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو گیا۔ اب وہ رونے لگا، ایسا رو رہا تھا اس کی ہچکیوں سے رونے سے آواز یوں گردش کر رہی تھی دونوں پہاڑوں کے درمیان۔ تو مرید اور خلفاء بھی رونے لگ گئے۔ شیخ نے کہا اب میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ سب دعا کرتے تھے یا اللہ شیخ کو ایمان عطا فرما دے، ہدایت عطا فرما دے، ایمان کو دوبارہ اس کے دل میں لوٹا دے۔ سب دعا کرتے رہے، وہیں رہے، لیکن کوئی کیفیت بدلی نہیں۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم تھوڑا سا آگے بڑھے، 3 دن کا ہم نے سفر کیا تھا، اچانک ہم نے دیکھا پیچھے سے شیخ کی آواز آئی۔ شیخ ایک اونٹ پہ سوار آ رہے تھے، فرمایا رکو۔ قریب میں پانی کی نہر تھی، شیخ ابو عبداللہ اندلسی نے غسل کیا، غسل کے بعد ہمارے سامنے آئے اور بلند آواز سے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ جیسے پڑھا تو ہم نے خوشی میں نعرہ تکبیر لگائے۔ ہم سارے خوش ہو گئے کہ اللہ نے شیخ کو ایمان عطا فرما دیا، ہدایت عطا فرما دی اللہ نے شیخ کو۔ سارے مریدوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہم شیخ کے پاس بیٹھے، شیخ نے نماز پڑھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ہم نے کہا حضرت یہ کیسے ہو گیا؟ آپ 12,000 حدیثوں کے حافظ، قرآن کے حافظ تھے، جس وقت آپ کی وہ حالت تھی اس وقت آپ کو کتنا قرآن یاد تھا؟ تو شیخ نے کہا جب میں اس حالت میں تھا مجھے قرآن کی یہ آیت یاد تھی، باقی میرے ذہن میں کچھ نہیں رہا تھا۔ ایک حدیث ان کو یاد تھی، 2 آیتیں ان کو یاد تھی جب کفر کی حالت میں تھے، کہا اس کے علاوہ میں قرآن بھول گیا تھا۔ قرآن کریم کی ایک آیت تھی وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ جو آدمی اپنے ایمان کو کفر سے تبدیل کر دے یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اور ایک یہ آیت یاد تھی وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ذلیل و رسوا کر دے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کے کرنے پر قادر ہے۔ وہ عزت اور ذلت ملنا یہ صرف اللہ تعالیٰ کے قدرت اور اختیار سے ہے، انسان کے اختیار سے نہیں۔ تو کہا یہ 2 آیتیں اس وقت یاد تھی، اور ایک حدیث کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو دین کو بدلے اس کو قتل کرو۔ باقی کچھ یاد نہیں تھا، سب کچھ بھول گئے تھے۔ اب اللہ نے دوبارہ ایمان کی جب ان کو توفیق عطا فرما دی تو مرید ان سے پوچھنے لگے حضرت یہ کیا بات تھی اچانک آپ کفر کی طرف چلے گئے، عیسائی ہو گئے؟ اس نے کہا وجہ بتائی۔ وہ وجہ میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ اس نے کہا جس وقت ہم سارے اس علاقے میں داخل ہوئے تھے تو میں نے ان عیسائی لڑکیوں کو، عیسائیوں کو دیکھا کہ یہ لوگ سب پانی بھر رہے ہیں، عیسائیت پر ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں سب سے اچھا ہوں، میرے اتنے مرید ہیں، 12,000 سے زیادہ لوگ میرے ساتھ ہیں، ہر جگہ لوگ میرا چرچا کرتے ہیں، میری نیک نامی ہے، یہ سب حقیر لوگ ہیں، ذلیل لوگ ہیں۔ میں نے ان سب عیسائیوں کو ذلیل سمجھا، ان لڑکیوں کو ذلیل سمجھا، حقارت کی نظر سے دیکھا۔ تو اچانک میں نے دیکھا میرے دل سے ایمان یوں اڑ کے نکل گیا جس طرح پرندہ اڑ جاتا ہے، تو ایمان یوں میرے دل سے نکل گیا تھا۔ تو میں نے بہت چاہا، پھر وہ ایمان لوٹ کر نہیں آیا۔ بعد میں اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ تو حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے یہ واقعہ آپ بیتی میں نقل کیا، المستطرف میں بھی واقعہ۔ حضرت یہ اکثر واقعہ سناتے تھے، بتاتے تھے کہ دیکھو ایمان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کہیں تکبر کی وجہ سے، دوسروں کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے اس نعمت سے انسان محروم نہ ہو جائے، تو ہمیشہ قدر کرنی چاہیے۔ تو دیکھیں بڑی نعمت تھی لیکن تحقیر کی تو ایمان کی نعمت سے محروم ہو گئے تھے۔ پھر مریدوں کی دعا تھی، اللہ نے دوبارہ ہدایت عطا فرما دی۔ نمبر 7، دین کا علم دنیا کی خاطر حاصل کرنا سوء خاتمے کا ایک سبب کیا ہے؟ دین کا علم دنیا کی خاطر حاصل کرنا۔ اگر کوئی آدمی دین کو سیکھے، دین کا علم حاصل کرے یا دین سے وابستہ ہو، نیت اس کی یہ ہو کہ مجھے دنیا مل جائے، پیسہ مل جائے، مال مل جائے، بسا اوقات یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کا خاتمہ برا ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء علوم الدین میں لکھا، حضرت موسیٰ علیہ
अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स था जो मूसा अलैहिस्सलाम का कासिद था, हज़रत के साथ हमेशा होता था। हज़रत जहाँ जाते वो भी साथ होता, हज़रत जो बयान करते वो लोगों को भी वही बयान सुनाता। हज़रत का मुरीद था ख़ास, तो लोगों में बात करता, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने ये फ़रमाया, हज़रत मूसा नजीबुल्लाह ने ये फ़रमाया। लोगों में मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात और मूसा अलैहिस्सलाम का पैगाम सुनाता। एक दफ़ा मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो शख्स नज़र नहीं आ रहा जो मेरे साथ घूमता फिरता था, मेरे साथ दीन की दावत में। लोगों से पूछा वो कहाँ चला गया? किसी ने कहा जी हमें नहीं मालूम। बाद में एक शख्स ने कहा मैंने उसको देखा है कि वो जंगल में चल रहा है और हालत ये कि वो खिंजीर की सूरत में मसख है, आधा जिस्म खिंजीर है बाकी जिस्म इंसान है और वो जंगल में है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैरत में पड़ गए कि बड़ा अच्छा आदमी था, साथ घूमने वाला, लोगों को दावत देने वाला, ये खिंजीर की सूरत में कैसे मसख हो गया? मूसा अलैहिस्सलाम गए, इमाम गज़ाली लिखते हैं देखा तो वाकई वो खिंजीर की सूरत में मसख था। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगम्बर थे। अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह ये शख्स तो बज़ाहिर नेक था, दीन की दावत देता, लोगों को दीन बताता, लेकिन आखिर ये खिंजीर की सूरत में क्यों मसख हो गया? या अल्लाह तो इसकी सूरत को तब्दील कर दे, दोबारा इंसानी सूरत में आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम से फ़रमाया, ए मूसा अगर तू भी दुआ करे, दीगर पैगम्बर भी दुआ करें, सुलहा भी दुआ करें, तो मैं इसको खिंजीर की सूरत से नहीं हटाऊँगा, इसी सूरत में मैं इसको मसख करके रखूँगा, क्योंकि इसने मेरे दीन को दुनिया की खातिर हासिल किया। ये जहाँ दीन की बात करता था दुनिया का तकाजा करता था, पैसा मांगता था, दौलत मांगता था, दुनिया लेता था, तो ये दीन की दावत दुनिया की खातिर देता था, लोगों को दीन पहुँचाता और उनसे पैसों का मुतालबा करता था। इसलिए हमने इसको अपनी मखलूक में बदतरीन मखलूक खिंजीर है, हमने उसकी सूरत में मसख कर दिया। इसने हमारे सबसे बेहतरीन दीन को दुनिया के हुसूल का ज़रिया बनाया, हमने मखलूक में बदतरीन मखलूक की सूरत में इसको मसख कर दिया। तो ये इह्या उलूमुद्दीन में ये वाक़या है। तो वाक़या सुनाने का मेरा मकसद सूए ख़ातिमा का एक सबब है दीन का इल्म हासिल करना, ये दावत में लगना, और उसका मकसद अगर दौलत, पैसा, शोहरत हो तो ये सूए ख़ातिमे का सबब है। हर वक्त ये इंसान दुआ करता रहे अल्लाह दीन के साथ जोड़ के रखे, इखलास के साथ दीन की दावत और खिदमत की तौफीक अता फरमाए। नंबर 8, आठवां सबब जो सूए ख़ातिमे का है वो है तकब्बुर करना। तकब्बुर करना ये ऐसा गुनाह है बसा औक़ात इस गुनाह की वजह से इंसान का ख़ात्मा अच्छा नहीं होता और कभी इंसान ईमान से भी महरूम हो जाता है। इमाम वाक़िदी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है फुतूहुश शाम, इसमें इन्होंने एक वाक़या लिखा। जबला बिन अयहम ये गस्सान का बादशाह गुज़रा है, गस्सान का। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ये ईमान लेकर आया। जब ये मुसलमान हुआ तो इसके साथ इसके बहुत सारे रफ़क़ा भी थे और इसके बहुत से इलाक़े के रहने वाले लोग थे, वो सब आए, मदीना आए, फिर मक्का आए, हज़रत उमर से ये मिला। एक दफ़ा ये शख्स तवाफ़ कर रहा था। अब चूँकि गस्सान का बादशाह था तो उस दौर में बड़ी बड़ी चादरें डाली होती हैं और चादरों को नीचे लटकाते घसीटते हुए ले जाते थे। अरब में एक रिवाज था, 5-6 टखनों से नीचे होते, चादरें लंबी होती, घसीटते हुए ले जाते थे और इसको अपनी इज़्ज़त, शराफत, शोहरत समझते थे। तो जबला बिन अयहम जब बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा था तो पीछे से एक मुसलमान गरीब वो भी तवाफ़ कर रहा था, तो गलती से उसका पाँव जबला की चादर पे पड़ गया। तो उसको गुस्सा आ गया, उसने ज़ोर से जो उस गरीब को मुंह पे मारा तो उस गरीब के आगे 2 दांत टूट गए। ज़ोर से जो मुक्का मारा तो उसके 2 दांत टूट गए, नाक की हड्डी टूट गई, खून बहने लग गया। वो गरीब शख्स हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया, कहा हज़रत मैं तवाफ़ कर रहा था, गलती से मेरा पाँव जबला की चादर पे पड़ा और उसने आगे से मुक्का मार के मेरे दांत तोड़ दिए, नाक की हड्डी तोड़ दी और ये खून बह रहा है, मेरा कसूर कोई नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जबला बिन अयहम को बुलाया। जैसे वो आया पूछा क्या तूने इसको मारा है? कहा मारा है। कहा क्यों मारा? कहा इसको पता नहीं है मैं बादशाह हूँ और बादशाह की चादर पर इसने पाँव रखा है, तो इसने मेरी चादर की और मेरी गुस्ताखी की। हज़रत उमर ने फरमाया पाँव इसने गलती से रखा और तुमने इतनी सख्त सज़ा कि तुमने इसके दांत तोड़ दिए। इस्लाम का कानून क़िसास और
مساوات کا ہے، برابری کا ہے۔ اب یہ تم سے بدلہ لے گا، جیسے تم نے اس کے 2 دانت توڑے یہ بھی تمہارے 2 دانت توڑے گا۔ اسلام میں برابری ہے، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، اسلام کا قانون عدل سب کے ساتھ ہے، الا یہ کہ یہ تمہیں معاف کر دے تو ٹھیک ہے، یا تم کچھ دو اور یہ اس دیت پہ راضی ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر یہ راضی نہیں ہوتا تو یہ تم سے بدلہ لے گا، تمہارے دانت توڑے جائیں گے۔ اس شخص نے کہا کیا بدلہ ہوگا؟ حضرت عمر نے کہا ہوگا، اسلام میں سب برابر ہیں۔ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں۔ فرمایا تم بادشاہ ہو یا فقیر ہو، اسلام کا قانون عدل سب کے ساتھ ہے۔ جب اس نے دیکھا حضرت عمر تو بدلہ لیں گے، حضرت عمر جو کہتے تھے وہ کرتے تھے، وہ تو اسلام کا دور تھا، اس دور کا معاملہ رشوت کرپشن کا تو تھا نہیں کہ قاتل چھوٹ جائے اور مقتول گرفتار ہو جائے، چور لٹیرا بھاگتا رہے، مظلوموں کو جیل میں ڈال دیا جائے، سزا کرے کوئی اور بھگتے کوئی۔ پاکستان کا قانون تو نہیں تھا۔ حضرت عمر عادل بادشاہ تھے۔ اس نے دیکھا کہ حضرت عمر تو لازمی بدلہ دلوائیں گے، اس نے کہا مجھے 1 دن کی مہلت دو۔ حضرت عمر نے اس غریب سے کہا کیا اس کو مہلت دوں یا ابھی بدلہ لیتے ہو؟ اس نے کہا حضرت مہلت دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہلت دی تھی۔ اب جب رات کا وقت ہوا تو یہ بدبخت راتوں رات آدھی رات کے بعد اپنے لوگوں کے ساتھ نکل کر مکہ سے بھاگ گیا، اور غسان دوبارہ چلا گیا، مرتد ہو گیا کہ بھئی میں ایسا دین نہیں قبول کرتا کہ میں بادشاہ تھا اور میرے دانت کیوں توڑے جائیں، تو یہ چلا گیا۔ لیکن حضرت عمر نے اس کی خاطر قانون کو نہیں بدلا، حکم کو تبدیل نہیں کیا کہ یہ بادشاہ ہے تو حکم میں نرمی ہو، اسلام کا قانون عدل ہے تو سب کے ساتھ یکساں اور برابر ہے۔ تو دیکھیں اس کا جو سوء خاتمہ ہوا اور آخر میں پھر اس کی موت کفر پہ ہوئی ہے، عیسائیت پہ ہوئی، سبب کیا بنا؟ تکبر، کہ اس کا یہ تکبر تھا کہ میری چادر پہ پاؤں کیوں آیا، اور اس تکبر اور نحوست کی وجہ سے اس نے اسے مار کر دانت توڑے۔ اگر یہ چاہتا عاجزی کرتا، معافی مانگتا، معافی ہو جاتی، وہ غریب معاف کر لیتا، دیت دیتا، وہ راضی ہو جاتا، تو اس نے نہ معافی مانگی، نہ معافی مانگنا گوارا کیا، اسلام کو حقارت کی نظر سے دیکھا، کفر کی بات کو پسند کیا، اپنے تکبر پہ اڑا رہا، ڈٹا رہا، آخر موت کفر پہ آ گئی۔ تو میں نے عرض کیا سوء خاتمے کا ایک سبب تکبر کا